حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ مسلمان جو ایمان لائے، لوگ ایمان لائے، وہ ایسی آپ کی تحریک کون سی تحریک تھی؟ وہ کردار کی تحریک تھی۔ آج ہم کو بھی اپنا کردار بنانا ہے۔ جب باطن بنے گا تو کردار بنے گا، باطن کمزور ہوگا تو کردار کمزور ہوگا۔ صرف گفتار رہے گی، کردار کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے کردار بنانا ہے تو کردار کے لیے ہمارے باطن کو مضبوط، قلب کے اندر ایمان کو مضبوط، اللہ کی محبت کو کامل مکمل طور پر مضبوط بنانا، جب جا کر بندے کا کردار بنے گا۔ وہ خاموش اہل اللہ حضرات کی محنتیں، یہ ہزاروں جلسے جلوس وغیرہ کے اوپر حاوی تھی، وہ کردار کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے تھے۔ گفتار کم تھی اور کردار زیادہ تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ کے علاقے میں، انڈونیشیا میں 2 صحابہ کرام گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے دکان ڈالی، تجارت، اپنی معیشت کے لیے انہوں نے تجارت کی، اور ان 2 صحابہ کرام کی وجہ سے انڈونیشیا ملیشیا میں ایمان پھیلا۔ 2 آدمی تھے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی تجارت کی، جلسے نہیں کیے، واز بیان نہیں کیے، کردار پیش کیے جی۔ اور اس طرح کردار، لین دین میں صفائی، بات چیت میں اخلاق، ہر چیز میں انہوں نے اس سبق کو امت کے سامنے، وہاں کے لوگوں کے سامنے دہرایا جو انہوں نے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور حاصل کیا تھا۔ بس اس سے لوگ متاثر تھے اور اس سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا، دکان بند کرتے چلے جاتے، لوگ لائن لگا کر ٹھہرے رہتے، جیسے راشن کی گیسٹر کی لائن میں رہتے نہیں، ویسا لوگ ٹھہرے رہتے، حالانکہ دوسری دکانیں کھلی رہتی تھی۔ چلو بھائی ایک دکان بن ہو گئی ہے، وہاں سے لے لیں گے، لیکن نہیں، ان کا دل نہیں مانگتا تھا کہ نہیں، لینا تو انہی کے پاس لینا، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کے کاروبار اچھے ہیں، یہ بہت اچھے کردار والے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے لوگوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ ایسے وقت پر دکان بند کر کے جاتے ہو جو گاہک کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، 5 بجے کا وقت ہے، شام میں 6:30-7 بجے کا وقت ہے، وہ وقت پر تم دکان بند کر کے چلے جاتے ہو، یار وہی تو وقت اصل تجارت کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ بس جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ان کے دلوں میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ واقعتاً حقیقی انسان تو یہ ہے، اور ان کی جو تعلیم ہے، ان کو جو پڑھایا گیا، ان کو جو سکھایا گیا ہے، ان کے جو اخلاق ہیں وہی حقیقی اخلاق ہیں، لہذا کیوں نہ ہم کو ان کا مذہب قبول کرنا چاہیے۔ لوگ ان کے مذہب کو قبول کرتے چلے گئے اور پورا انڈونیشیا ملیشیا کا پورا علاقہ مسلمانوں سے بھر گیا، اور آج بھی وہاں کے مردوں میں ہو، عورتوں میں ہو، دینداری اور معیار ان کے پاس، شادی بیاہ میں ہمارے پاس جو معیار ہے نا، وہ معیار ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے، ان کے پاس معیار جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ لڑکی کتنے حج کری، لڑکا کتنے حج کیا، یہ پوچھیں گے، اور اسی بنیاد پر ان کے پاس رشتے آج بھی ہوتے ہیں۔ مجاہد کرام ہے، انہوں نے غور کیا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد ملیشیا اور انڈونیشیا کی وہاں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی جوان، ہمارے پاس جیسے جتنے لوگ جاتے ہیں اس میں 30%،
25% ایسے رہتے جو ادھیڑ عمر رہتے یا جوان رہتے. الحمدللہ پھر بھی اچھا ماحول بن رہا ہے, نوجوان بچے بھی بچیاں بھی حج کو آ رہی ہیں. نہیں تو پیسہ رہتے ہوئے بھی لوگ حج کو نہیں جاتے تھے, اور یہ ذہن میں رہتا تھا کہ حج کو جا کے آئے تو پوری پابندیاں کرنا پڑتا, داڑھی رکھنا پڑے گا, جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا. ابھی اپنے کو تو بہت کچھ کرنے کا ہے, ہاں جائیں گے, ابھی بہت زندگی بڑی ہوئی ہے. یہ سوچ کر لوگ حج کو نہیں جاتے تھے. اور ایسی عمر میں جاتے تو جاتے وقت کفن لے کے جانا, واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جی, کوئی گارنٹی نہیں. جھاڑ پہ چیکو پک گیا, ہوا سے ہلتے سب بول کے گرے کی کیفیت میں جاتے تھے. لیکن وہاں دیکھنے میں آتا کہ نوجوانوں کی کثرت ہے. یہ انہیں صحابہ کرام کے کردار کی برکت.